ہاں بھائی مسیح قادری بھائی. جی مومن ہے سر آپ؟ جی مومن ہوں میں. اچھا کون سے والے؟ چلیے آگے بات کریں گے اپن، آپ اس کے احمدیہ بعد تو نہیں آگے. ہے؟ نہیں جی نہیں بولا انہوں مسلم نے. مسلم ہے، احمدیہ مسلم تو نہیں ہے. احمدی تو کافر ہے نا. چلے چلو بہترین ہو گیا، تو احمدیہ مسلم نہیں ہے. کوئی صوفی سورہ مسلمان، سنا دے. صوفی تو نہیں ہے. صوفی نہیں. چلیے اوکے، اب جو شیعہ تو بات نہیں ہے. کرنا ہے آگے کی شیعہ تو نہیں ہے. بھائی بہترین. کوئی اوکے مسلک جی، نہیں. سنی مسلم ہے جی. پہلے بول دیتے تو اچھا بات نہیں ہوتا کہ آپ بتائے تھے سنی مسلم ہے. جی سر. مسیح آسک قادری بھائی. کوسٹن. جی بولیے سوال اوکے اس سے کریے. پہلے کوئی سورہ سنا دے آپ. سورہ سنائے گی، میری ضرورت ہی نہیں ہے میرے کو. نہیں ضرورت، سیلی سے بات کی ہوئی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا. تو اچھا ہاں بھائی، جی کیا کہتے آج ہیں کے ٹاپک. آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے. جی بات کریے. جی تو ٹاپک پڑھا آپ نے؟ جی پڑھ لیا میں نے. کیا لکھا ہوا ہے ٹاپک؟ یعنی غیر محرم. نہیں بنا محرم، ناٹ غیر جی محرم. کیا ہے؟ غیر محرم کی بولتے ہیں. نہیں جی بنا محرم، وداؤٹ محرم. غیر محرم وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ محرم نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں بنا محرم، دیٹس دی ٹاپک. کیا بنا محرم، وداؤٹ محرم ایک عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ ٹریول کر سکتی ہے ضرورت گھر سے نکل. اس کے ساتھ کوئی بھائی یا باپ یا پھر کوئی اس کے دادا یا نانا رہنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بنا محرم نہیں نکل سکتے. سمپل پہلے نہ کہہ دیتے نا. تو وداؤٹ محرم فیمیل اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی کام کے لیے، جی ٹریول کرنے کے لیے. کیوں؟ جی کیوں؟ اللہ نے منع فرما دیا، اس وجہ سے ہے. اب کیوں ضرورت کے منع؟ تحت بھی اگر اب جو چیز منع ہے، یہ مطلب اس کی چیز یہ ہے کہ اگر اس کو سیف کرنے والا بھائی بہتر کوئی نہیں، اور باپ سے سیف کرنے والا بہتر کوئی نہیں، اس But وجہ that's سے not my منع ہے. question. کیوں 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 کیوں؟ تو کوشچن یہ از ہے نا کیوں. جواب اس کا. کیا تو یہ ہے جواب کہ کیا جواب؟ بھائی، بیٹا، باپ، دادا، نانا وغیرہ اس کی سیف کرنے کے علاوہ کوئی بش نہیں، مطلب کسی کے اوکے پر سو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل ایک لڑکی اپنے دادا جی کے ساتھ جا سکتی ہے باہر. دادا محرم ہے اس کے؟ ہاں جا سکتی، کہیں نہیں اوکے، جا سکتی، پوتری دادا کے میں ساتھ نہیں. جا سکتی ہے. اچھا، اب دادا ہے تقریباً 80 سال کا اور لڑکی ہے تقریباً 22-23 سال کی، اور آتے ہیں 4 مرد، اور وہ دادے کو ایک پکڑتا ہے. 80 سال کے بابے کو ایک مرد پکڑ لے کافی ہے، باقی 3 اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بچایا کیا اس نے؟ دادے نے کیا بچا لیا اس کا؟ مطلب بات یہ ہے کہ جو اس کو ہوں محرم ہوتے وہی اس ہوں کے ساتھ جا سکتے. اب وہاں پہ نہیں، اگر آپ نے ماما بھی کہا آگے کہ کوئی بھی پروٹیکشن کے لیے. سر نہیں ایک سیکنڈ، بات ہے، میں نے بات سر ایک نہیں سیکنڈ، نہیں ابھی پاز کریں. ابھی پہلے اس آرگیومنٹ کو ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ آرگیومنٹ چلتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ باپ، بھائی، بیٹے، دادا، نانا سے زیادہ اس لڑکی کو کون بچا سکتا ہے. تو آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ پروٹیکشن کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. ناؤ میں نے آپ کو کہا کہ دادے کے ساتھ جا سکتی ہے. آپ نے کہا ہاں. اب دادا ہے 70-80 سال کا، 4 لڑکے آئے ہیں، ایک نے پکڑا اس کو، 3 نے گینگ ریپ کیا. پھر ان 3 میں سے جو فارغ ہو گیا وہ اٹھا اور اس نے اب دادے کو پکڑ لیا، اور جو لڑکے نے پہلے پکڑا ہوا تھا اس نے واپس آ کے گینگ ریپ کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ پروٹیکشن کہاں گئی؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا بھائی. اب کوئی بھی رہے، اگر ماما ہے کوئی بھی رہے، تب وہ اتنے جنے آگے اس وجہ سے کیا نہیں ہیلپ نہیں ہو سکی. یہ چیز ہے اوکے، تو بیسیکلی تو اس کا مطلب ہے کہ کہ محرم کا زبردستی بھی موجود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کا موجود ہونا پروٹیکشن کی ذمہ داری نہیں ہے. پروٹیکشن کے لیے ہے نا وہ. اس کے علاوہ کیسے؟ کسی ابھی پہ بھروسہ نہیں کیا جا پروٹیکشن سکتا. تو چلے ایسا کرتے ہیں، اس کے اب علاوہ میں دادے بھروسہ کو بھی نہیں کیا نکال جا دیتا ہوں. سکتا. ارے یار میں اب دادے کو بھی نکال دیتا ہوں. ناؤ باپ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے. آپ کا باپ ہے جناب اس وقت کوئی 60 سال کا، چلو 50 سال کا، کافی جوان ہے، کافی تگڑا ہے، جلدی جلدی اس کی شادی ہوئی تھی، 50 سال کا ہے، باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لڑکی ہے اس وقت 22-23 سال کی، پپو عمر کی، رائپ ایج میں، ٹھیک ہے. ونس اگین چار گنڈے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چاروں گنڈوں کے پاس چاقو شاقو ہیں اور وہ آئی ہیں ریپ کرنے کے لیے اس کو. ایک نے باپ کو، 2 نے باپ کو پکڑا، چاقو سے باپ کو مار دیا اور لڑکی کا ریپ کر لیا. چاروں مل کے تباہ کے اندر ریپ کیا، بمبولا ٹل ڈیتھ، بچی بھی مار دی. مجھے بتائیے سر کہ پروٹیکشن کہاں سے ہوئی؟ شو می دا پروٹیکشن یہاں پہ. یعنی اب سنیے بات. اب
یعنی جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوں، تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. اب یہاں پہ زبردستی ہو رہی بات، سمجھ رہے ہیں آپ کی بات یہاں پہ. تو یعنی اگر غیر محرم ہوگا، اوکے سیکنڈ جی پوائنٹ پہ آتے چاچی ہیں، ہاں جی سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب اگر وہ لڑکی جا رہی ہے غیر محرم کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی سیم آرگیومنٹ ہے، وہی 4 آئے وہ غیر محرم کو بھی مار دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ محرم کے ساتھ جائے یا غیر محرم کے ساتھ جائے، پروٹیکشن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن تو بن ہی نہیں رہی ہے. اب غیر محرم بھی ساتھ اگر جا رہا ہے، اگر ساتھ والا ہمسایہ جا رہا ہے اور ہمسایہ نے کہا جی چاچو جی میں آپ کی بیٹی کو لے جاؤں گا، میں اپنی موٹر سائیکل پہ لے کے جاؤں گا اور میں سیفٹی کے ساتھ لے جاؤں گا، سیفٹی کے ساتھ لے بھی آؤں گا شام کو کام سے. تو اب وہ غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے، فرق کیا ہے؟ پروٹیکشن اگر ہے، چاہے باپ چھوڑنے جائے چاہے ساتھ والا ہمسایہ چھوڑنے جائے، اگر رستے میں غیر محرم نے انہیں پکڑ کے اس کا ریپ کرنا ہے تو وہ کر لیں گے. وہ لڑکا اتنا ہی طاقت والا لڑکا ہے جتنا باپ طاقت والا ہے، جس طرح وہ باپ کو ماریں گے اس طرح اس لڑکے کو مار دیں گے. میرے کو یہ جواب دے دیجیے، پہلے محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے، اتنا سمجھائیے میرے کو. سر یہ تو محرم رشتہ سمجھنے دار کی کون؟ بات ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں نہیں قرآن نے بتا دیا ہے نا. نہیں محرم نہیں کی بتاؤ، بات قرآن نے بتا نہیں دی نہیں کون ہوئی کون ہے، باپ، نہیں نہیں کون کون بیٹا، خاوند، ٹھیک ہے، یہ تو باتیں قرآن نے بتا دی ہیں، اور مجھے عورت اتنا کی لمبی طرف ڈیٹیل میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو نا مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ والا ہمسایہ جس نے سے. ساتھ والا ہمسایہ جو چاچا جی، وہ رشتے کا چاچا جی نہیں کہہ رہا. سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمارے کلچر کے اندر ہمسایوں کے لڑکے وغیرہ بڑے بزرگوں کو چاچا جی ہی کہتے ہیں، چاچا جی کے نام سے ہی پکارتے ہیں، وہ ان کا نام نہیں لیتے، عزت کی وجہ سے چاچا جی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ڈونٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. میں نے ساتھ والے ہمسایہ کی بات کی ہے اسی لیے. جی جی بولیے. تو وہ غیر محرم ہو گئی نا، اس وجہ سے نہیں جا اچھا سکتی. ویسے ایک بات بتائیں، چاچے کا بیٹا بھی تو محرم نہیں ہوتا؟ چاچے کے بیٹے کے ساتھ تو شادی جائز ہے، تو محرم کیسے ہے؟ سو فار ایگزامپل اگر تو آپ کا نہیں جا ساتھ والا سکتا. ہمسایہ، اگر نہیں نہیں ساتھ والا سنیے بات، ہمسایہ چاچا کا واقع ہی بیٹا، چاچے کا پھوپھو کا بیٹا ہو، بیٹا، ہاں چاچا کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، مامی کا بیٹا، یہ سب اس کو کیا ہے، وہ غیر محرم ہوتے پورے. ہاں وہی نا غیر محرم ہے، وہ بھی غیر محرم ہے. اگر سگے چاچے کا بیٹا ہو تب بھی شادی ہو سکتی ہے. تو ان سب سے شادی ہو سکتی، اس وجہ سے ان کیا ہے نہیں جا غیر سکتی. محرم ہے، ہاں نا، تو غیر محرم ہے. جی تو یعنی کہ اگر ساتھ والا جی ہمسایہ سگے چاچے کا بیٹا بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی غیر محرم ہے. تو بھائی تو فرق کیا جی پڑا؟ مجھے پروٹیکشن میں فرق بتائیں. کہ فرق یہ پڑا کہ جو تھنکنگ ہے، جو چیز ہے، ہوں، وہ بدلی جا سکتی، وہ آ سکتی کیسے؟ اس خدشات کو ختم کرنے. یعنی کیا ابھی بدلا جو جا سکتا ہے؟ وہ خدشات آ سکتے اس وجہ سے اللہ کون تعالیٰ سا؟ نے حرام فرمائے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو جو بندہ تین جا رہا ہے ساتھ، اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی ڈنگی ڈنگی بجانی ہے. ہو سکتا اس وجہ سے. اوکے چلیں اب اس آرگومنٹ کو لیتے ہیں، اس آرگومنٹ کو لیتے ہیں. تھینک یو، دس از یور سیکنڈ آرگومنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاچے کا بیٹا جو ساتھ جا رہا ہے اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی بجانی ہے، تو تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہو رہی بلکہ وہی پارٹی انوالو ہو رہی ہے. ناؤ کیا آپ نے انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر، ایجپٹ کے اندر، انڈونیشیا کے اندر مسلمان باپوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے، ریپ کرتے ہوئے کے چانسز نہیں سنے؟ یہ تو نہیں سنے تو الگ گوگل پہ چیز سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا. سو بیسیکلی معلوم ہے یہ. معلوم اوکے ہے، رائٹ. بہترین. سو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب مجھے جواب ہاں. چاہے آپ کا، ایک سیکنڈ رکیں، چاہے وہ آپ ہوں. کا محرم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ شیطانی صفت میں ہے، اگر وہ شیطانی صفت والا بندہ ہے، تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ محرم ہے کہ نہیں ہے. وہ اگر شیطانی صفت میں ہے تو وہ ڈنگی ڈنگی بجا دے گا. اگر اس کے اندر اگر شیطانی صفت آئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے. بات کلیئر ہے. فیئر انف یار، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ نا. جب تک نہیں اس نے نہیں سیکس نہیں کیا تب تک تو حرام نہیں نہ یہودی کو ہوا ایسا نا. کام ہے، یعنی جب تک تو کیا ہے وہ رشتے تو کیا ہے پاک ہے، مطلب بیٹے، اب ہاں نا، باپ بیٹے کو کیا پاک کرے گا، ہے، محبت ٹھیک سے ہے. دیکھے. بیٹی اور پھوپھو کیا ہے، ماما کیا ہے اپنی بھانجی کو کیا کرے گا، قادری محبت سے دیکھے گا. قادری چاچا آگے چاچا جا جو رہے سو ہو، اپنی بھتیجی کو محبت، وہی بتلا رہا قادری ہوں، آگے جا رہے محبت ہو، سے دیکھا ہے. قادری آگے جا رہے ہو، آگے جا رہے ہو. تو یہ کیا ہے ایٹ دس مومنٹ اس کو. ابھی تک باپ نے اپنی بیٹی کا ریپ نہیں کیا، تو یہ محرم رشتہ ہے نا. جی بہترین. آج باپ اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے اور اس کے اوپر شیطانی صفت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو جی ٹھوک دیا، ریپ کر دیا. یہ ریپ کرنے کے بعد یہ محرم والا رشتہ ٹوٹا نا اس کا. ہاں. بہترین. تو یعنی کہ اللہ کی حکم کے مطابق اگر محرم ساتھ جائے تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ محرم بیٹی کی ٹھوک نہیں دے گا.
یعنی وہ عملیات گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی ہے صاف, مگر وہ کیا ہے کیسے؟ ابھی آپ نے بولا کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے جب شیطانی صفت آتی ہے. نہیں وہ یورپ اور امریکہ کا ہے جو کلچر. نہیں, اگر میں آپ کو انڈیا کا دکھاؤں, اگر میں آپ کو ابھی انڈیا کا دکھاؤں, مسلمان انڈیا کا مسلمان دکھاؤں. نہیں امریکہ یورپ کا جو کلچر ہے, اپنی با اور بیٹی کو بھی کیا ہے بھائی ایک سیکنڈ, امریکہ یورپ کو سنیں قادری, امریکہ یورپ کو بھاڑ میں ڈالیں, کوڑے میں ڈالیں, آئی ڈونٹ کیئر. میں مسلمان کنٹری کی بات کر رہا ہوں. انڈیا, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, ایجپٹ, ان کی بات کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہاں کے نیوز پیپرز آرٹیکلز دکھاؤں تو پھر آپ نے کہا تھا ہاں مجھے پتا ہے, تو بھائی پھر یہ محرم رشتہ بھی تو پروٹیکشن نہیں کر سکا نا. تو اس کے لیے سزا ہے نا, خطرناک جو یار سزا تو ہوئے, ابے بھائی سزا ہے, مارا جائے گا, کوڑے پڑیں گے, سنسار ہوگا, پتھر مار مار کے مارا جائے گا. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. جو پوائنٹ ہے آپ نے دیا سیکنڈ پوائنٹ, محرم ہوگا تو وہ خود گندی نظر نہیں ڈالے گا, وہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب تیسرا پوائنٹ دیں, اور کون سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ محرم کو نظر اٹھائے؟ جو ایڈم صاحب اس میں ایک پوائنٹ میرا بھی جوڑ لو, جی انہوں نے سزا کی بات کی, تو جو ایو ٹیزنگ کرے گا اگر کوئی لڑکی بنا محرم کے بھی جاتی ہے تو سزا تو اس کو بھی ہے. تو یہ آرگومنٹ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے اتنی ڈینجر نہیں ہے, مگر جو اپنے اس میں جو کرا اس کے لیے کیا ہے یار پروبیبلٹی ہے نا اتنی. سر دیکھیں, اتنی ڈینجر نہ بتائیں. اگر اللہ جو ہے وہ اگر فول پروف پلان دیتا ہے تو بھائی پھر باپ کبھی بھی نہیں کر سکتا, لیکن باپ کرتے ہیں. بھائی کبھی بھی نہیں کر سکتا, لیکن بھائی کرتے ہیں. تو اللہ کا یہ پلان بھی فول پروف نہیں ہے. آگے چلو, تیسرا پوائنٹ دو. یعنی کہ اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایسا ہوئے گا اور ہوتا ہے. رادر اللہ کو پتا ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے, پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے, محمد سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لڑکیوں کو زد و کوب کیوں کیا گیا ہے کہ وہ اکیلے باہر نہ نکلیں؟ ایگزیکٹلی, اس کی پروٹیکشن کے لیے. اگر وہ تو کوئی نہ رہا ختم ہو گئی سر. یار سرکل میں نہیں جاؤ بھائی, ابھی پروٹیکشن کے دونوں پوائنٹ آپ سے میں نے ڈسکس کر لی ہیں. تھرڈ پوائنٹ دو اگر ہے کوئی. اور اگر نہیں ہے تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ہم نے صرف ایکسپٹ کرنا جو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں. ہو گیا. ہاں صرف بس بات یہ ہے کہ عورتوں کو بس دبا کے رکھو, گھر پہ ہی رہے. دبانے کا حکم نہیں, غلط بات. عورتوں کے لیے ساحل غلط سٹیٹمنٹ یار. تو جب ایک سیکنڈ بھائی, ساحل میں پتا آپ کو مسلمان, ایک سیکنڈ رکے ساحل بھائی سے مسلمان سے بات کرتے وقت نا یار, ایک سیکنڈ رکے یار. مسلمان جو ہے نا ان کو تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے صرف لفظ پک کرنا ہوتا ہے. ناؤ ہی از گوئنگ ٹو گیو یو ا 5 minutes لیکچر یہ اس لفظ کے اوپر. حالانکہ جو تم نے کہا ہے لاجیکلی صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لفظ کو پکڑے گا اور 5 منٹ کا لیکچر دے گا, تو لفظوں کا چناؤ بڑا اسپیسیفک کرنا پڑتا ہے. تو یا تھینک یو بھائی, اس نے واپس لے لیا. ہاں اس نے وہ واپس لے لیا لفظ. آگے چلو, کیوں اللہ نے کہا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ جو نماز آپ لوگ بول رہے تو یعنی حیض کی حالت میں کیا ہے, عورت کو نماز ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا, یعنی اتنی نماز کیا نہیں کر سکتی, ادا نہیں کر سکتی, اس کے لیے مشکل ہے. اس وجہ سے اب کیا ہے عورتوں پہ ظلم کہاں ہے یہاں پہ بتلائیے. عورتوں پہ ظلم حیض کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت اس حیض کا کا تعلق باہر ہے نا. نکلنے سے. اوکے سنیں, کیا حیض کے دوران آپ کی عورت بنا محرم باہر جا سکتی ہے؟ جا سکتے گا, ضرورت کی وقت کرے تو بنا نہیں, ضرورت کے لیے بات ہی نہیں نہ کر رہے, وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے, نارمل ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کی عورت حیض کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ حیض کو آپ بیچ میں لانے کی کوشش کیا, تو کیا حیض کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے سیم کنڈیشنز کے اندر؟ نو. بہترین. تو اس کا مطلب ہے حیض کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز, حیض, قرآن, اپنا قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا اور حیض اور روزہ رکھنا اور حیض has nothing to do with this topic. So please don't bring it. تو یہ بتلا رہا ہوں میں, آپ بول رہے ہیں نا عورت کے کوئی مقام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس نے واپس لے لیا یار, یہی تو میں نے کہا, اس نے وہ پوائنٹ واپس لے بتلا رہا ہوں لیا. نا, بتلا دیا, ہم نے سن لیا, لوگوں نے بھی سن لیا, گولی مارے. بنا محرم باہر نہ نکلنے کے پیچھے لاجک کیا؟ بہت سی لاجکس ہے اس میں. اگر اوکے, دو آپ نے دی تھی وہ فلوپ ہو گئی تھی, تیسری دیں. بغیر محرم کے جانے کے لیے عورت کے لیے نقصان ہے,
اس کے ساتھ کیا کوئی نقصان ہونا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، کیا یعنی نقصان ہے؟ کوئی غیر نظر اور کوئی چیز سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ارے رہ سکتا، غیر نظر سے اور باپ غیر بھی نہیں نظر بچا اور کوئی، سکتا. اور امریکہ غیر یورپ کی نظر طرح سے حال ہو باپ سکتا، ہو. امریکہ غیر یورپ کی طرح حال ہو اچھا سکتا ایک اس سیکنڈ جی، وجہ ایک سے۔ سیکنڈ، میوٹ، چپ کرو، رکو. غیر نظر کی بات کرتے ہیں. غیر نظر سے نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ بھائی بچا سکتا ہے، نہ 7 بھائی بچا سکتے ہیں. اگر ایک عورت کے ساتھ 7 بھائی بھی جا رہے ہوں گے نا، اور وہ بیچ میں اکیلی چل رہی ہوگی، تو غیر بندے کی اگر نظر اس کی پچھواڑے پہ پڑنی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑے گی. اس کے منہ پہ پڑنی ہے تو پڑے گی. نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا دنیا کا شخص، چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، کوئی نہیں بچا سکتا. میں تو ریپ تک پہنچ گیا ہوں، میں تو ریپ تک بتا دیا کہ ہو جائے گا. تو بھائی اگلا آرگیومنٹ دو کوئی. تم نے کہا بہت سارے آرگیومنٹ ہیں. تو یہی تو ایک بڑا آرگیومنٹ ہے نا، تو اس کی ایک چلو پروٹیکشن کے ٹھیک لیے ہو ہم گیا پوچھ رہے ساحل، اس کے پاس اور کوئی آنسر ریپیٹ نہیں ہے، کرنا مزید ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا میں. آئی ایم ڈن. دوسرے کو آپ لیتے بات کر لیں. ہو گئی نا بات. جو مین ٹاپک تھا اس پہ ان کے پاس کوئی پراپر آرگیومنٹ نہیں ہو تو بریک ہو گیا. تو بریک کا یہ تو جواب مل گیا ہے، آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں. ارے کیا کانفیڈینس ہے. یار ساحل سیریسلی اتنا کانفیڈنس اگر میرے میں آ جائے نا سالا، دنیا فتح کر لوں میں. دنیا فتح کر لوں، بس یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے میرے پاس، یہ والا. اور عورت کو لیے اس وجہ سے بھی باہر نکلنے کے لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کمزور ہے، وہ باہر کے کام کے لیے نہیں بنائے گئے. اور مرد کیا ہے باہر کے کام کے لیے، اور عورت اصل گھر کے کام کے لیے بنائے گئے. اصل چیز تو یار یہ ہے. بات سنو اور چلو امریکہ یہ اور بتا. ہر آرگیومنٹ ہاں اسی چھوڑو وجہ سے بات، ایک امریکہ ایک یورپ میں آرگیومنٹ، کیا ہے نا، ایک بچوں کو آرگیومنٹ، کیا ہے ایک ڈیلیوری آرگیومنٹ، اس میں ڈال دے رہے ایک ہیں، آرگیومنٹ، اس میں ڈال دے رہے ہیں. اور ایک آرگیومنٹ. ہمارے اسلامی او نظام میں کیا ہے، بھائی، اور ماں کی ریلیکس. پرورش میں بچہ کیا ہو سکتا. کہاں سے آتے ہیں یہ؟ ریلیکس ہو جا. تم نے مجھے یہ بولا کہ عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا، رائٹ؟ ہیلو. ہیلو. ہاں آپ نے کہا عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا. اوکے. اوکے. اچھا کیا ایجوکیشن حاصل کرنا باہر کا کام ہے؟ عورت ایجوکیشن کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ ایجوکیشن نہ جا حاصل سکتی، کرے؟ کیوں نہیں جا سکتی. اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت 22 سال کی لڑکی وہ جا رہی ہے، اس نے ماسٹرز کرنا ہے یا ایم فل کرنا ہے، تو اس کو اپنے ساتھ کوئی غیر محرم چاہیے، رائٹ؟ رائٹ. پرفیکٹ. اچھا اب دوسری سی بات آتی ہے، جب اس نے ڈاکٹر بن گئی ہے اور وہ گائناکالوجسٹ ہے، اب وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے اپنے ہاسپٹل جانا ہے، یہ باہر کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اب اس نے ہاسپٹل جانا ہے، بچوں کی ڈلیوری وغیرہ کرانی ہے، کیونکہ ایک مسلمان فیمیل کو کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے، اور اسپیشلی اگر پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا تو اس نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے 99% آف ٹائم کہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر مسلمان فیمیل ڈاکٹر اس کے علاقے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو مسلمان میل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر مسلمان میل ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو نان مسلم فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر نان مسلم فیمیل ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو کہیں جا کے نان مسلم میل ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. سو لہٰذا مسلمان فیمیل ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. تو ان مسلمان فیمیل ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کو کالج بھی جانا پڑے گا اور بعد میں ہاسپٹل بھی جانا پڑے گا. آپ نے کہا مسلمان عورت باہر کے کاموں کے لیے نہیں بنی ہے، تو کیا آپ کا اللہ اور شرع اور اسلام جھوٹ بولتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ اور اسپیشلی فیمیل ڈاکٹر بناؤ تاکہ مسلمان لڑکیاں ان فیمیل ڈاکٹرز کے پاس جا سکیں؟ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ برابری کر رہی ہیں اس سے زیادہ جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ، اس چیز میں نے سے کہا منع میں نے کیا جائے، اس برابری چیز میں نے برابری کا لفظ یوز کیا، میں نے اس چیز سے برابری منع کا کیا لفظ یوز کیا. اس چیز سے یعنی اس سے زیادہ سے اوکے مطالبہ تو بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے روز اس کپڑے کو باہر جانا پڑے گا اور باہر جا کے کام کرنا پڑے گا، بات ختم. کریں اوکے گے. یہ آرگیومنٹ بھی فلاپ ہوا. اگلا آرگیومنٹ دو. اور کوئی آرگیومنٹ ہے تمہارے پاس؟ باہر کے یہ تو کاموں کے لیے بتا نہیں بنی. دیا نا، اور باہر کے لیے جا سکتی مگر ضرورت کے لیے، مگر نہیں ابھی تم نے اصل کہا جو باہر کے چیز کاموں کے لیے نہیں بنی، ضرورت نہیں ہے نا، وہ جا کے کمائی بھی کر رہی ہے، ڈاکٹر بنی ہے، وہ باہر کے کام کر رہی ہے، ڈاکٹر بنی ہے باہر کے کام کر رہی ہے، گھر میں پیسہ بھی لا ضرورت کے رہی ہے. تحت کر رہی ہے، ضرورت اگر نہیں کچھ ہے، مجبوری ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں اصل تو مرد ارے مرد بھائی کی ذمہ اس داری کا گھر جو ہے نا وہ 500 ایکڑ کا گھر ہے، اس کا 500 ایکڑ زیادہ ہو گیا، چلو 2 ایکڑ کا گھر ہے اس کا، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں،
ٹھیک ہے 8-10 نوکر چا کر ہیں مگر وہ پھر بھی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے, جا کے ڈاکٹر باہر کا کام کر رہی ہے, کوئی مجبوری نہیں اسے. کر سکتی مگر شریعت کے لحاظ میں رہ کے کر سکتی وہ. ہاں ہاں شریعت وہی ایگزیکٹلی اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. چل میرے بھائی تھینک یو سو ویری مچ, ٹیک کیئر, گاڈ بلیس یو. جائیں اپنے دماغ کو کھولیں ذرا اور پھر آئیے گا دوبارہ, آپ کے سارے اچھا آرگومنٹ سے ہو گئے. دماغ کو لیے اور اچھے سے صحیح طریقے تھینک پر یو. آئیے. اب تک اپنے جی بکواس کب تک کریں گے, کب تک جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا کے رکھیں گے. چلیں یار ایموشنل ارے مومن صاحب بکواس, آپ بکواس. وہ ایموشنل. خود ہی بکواس کر رہا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے اور دوسرے کو بولتا ہے بکواس. دراصل بات ایسا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے محمد صاحب کی جو مانسک استھتی کتنا مطلب ہوتا, ان کو مطلب عورت کے اوپر شک تھا, ڈاؤٹ تھا ہمیشہ. اس لیے یہ جو حدیث بھی آیا صحیح البخاری کا 3006, مطلب کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے جن کے ساتھ تمہارے نکاح جائز ہے. نکاح جائز ہے مطلب ایسا لوگوں کو لے کے باہر جاؤ جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے, تو اس سے صاف مطلب ہوتا ہے مطلب تم کوئی عورت باہر جا کے کوئی سیکس نہ کر لے, تو ایسا ڈاؤٹ تھا ان کو, اس لیے یہ سارے چیز فرمان کیا گیا. ابھی آج کے دور میں کتنے سارے لوگ چاچا کی بیٹا ماما کی بیٹا کو لے کے باہر جاتے, اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے وہ جو ان کا حدیث یہ سب غلط پروف ہو رہا ہے. تو اس سے ایک ہی چیز معلوم ہوتا ہے محمد صاحب کو عورت کے اوپر ڈاؤٹ تھا, بہت سارے ان کو شک تھا, اس لیے اس طرح کی چیز کہا انہوں نے, جہاں تک میرا سمجھ. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل ایک حساب سے صحیح ہے کہ عورتوں پہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ہمیشہ شک کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ رکھی ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ ایڈم صاحب یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے, جب وہ راستے میں چھوٹ گئی تھی اور پھر ان پہ الزام لگے تھے, وہ تب سے ایک دم کیا کہتے ہیں اس کو, انسیکیور فیلنگ جو آ جاتی ہے نا, تو تب سے وہ مہیلاؤں کو لے کے انسیکیور فیلنگ رسول اللہ میں آ گئی ہے. تو عائشہ کو تو محمد نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے نا کہ تو بازاری عورتوں کی طرح. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی کوئی مسلمان مومن آتا ہے, اگر اسے نہیں پتا تو ہم اسے دکھا بھی دیں گے.